والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری ان اسید النبی حدیر قال بینما هو یقرأ من اللیل سورة البقر وفرسه مربوطة عنده او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت اسید بن حضیر، یہ ان کا بیان کردہ ایک واقعہ ہے جو ان کے ساتھ پیش آیا، اور اس واقعے کو حضرت سعید خدری رضی اللہ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ قال بینما هو یقرأ من اللیل، کہتے ہیں کہ وہ رات کے وقت میں سورۃ البقرہ تھی، سورۃ البقرہ شریف کی تلاوت کر رہے تھے، یعنی قرآن پڑھ رہے تھے۔ وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةً عِندَهُ، جبکہ جس گھر میں وہ بیٹھ کے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے ان کے قریب ہی ان کا گھوڑا باندھا ہوا تھا، اور ادھر انہوں نے قرآن مقدس کی تلاوت شروع کی۔ اذا جالت الفرس، اچانک گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ جب اس گھوڑے کو میں نے اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے دیکھا تو فسکت، میں خاموش ہو گیا۔ فسکنت، ادھر میں خاموش ہوا تو گھوڑا بھی آرام سے ہو گیا، وہ بھی اچھلنا کودنا پدکنا بند ہو گیا۔ فقرأ، کچھ دیر کے بعد میں نے پھر تلاوت کی، میں نے پھر قرآن پڑھا۔ فجالت، وہ پھر پدکا، پھر اچھلا، پھر کودا۔ فسکت، پھر میں خاموش ہو گیا۔ فسکنت، وہ بھی خاموش ہو گیا، وہ بھی رک گیا۔ تو یہ بار بار سلسلہ چلتا رہا، وہ قرآن پڑھتے تو وہ بھی اچھلنا شروع ہو جاتا، اور وہ خاموش ہوتے تو وہ بھی خاموش ہو جاتا۔ یہ کئی مرتبہ یہ ہوا۔ ثم قرأ، پھر انہوں نے پڑھا فجالت الفرس، پھر اس نے ایسے ہی کیا۔ تو حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں ان کے یہ لفظ ہیں، تقریباً 3-4 مرتبہ ایسے ہوا کہ جب وہ پڑھتے تو ساتھ ہی وہ گھوڑا بھی اچھلنا شروع ہو جاتا، وہ خاموش ہوتے تھے وہ بھی رک جاتا۔ وہ کہتے ہیں 3-4 مرتبہ جب ایسے ہوا تو فن صرفا، میں نے مکمل طور پہ پڑھنا بند کر دیا۔ وکانا، اس کی وجہ کیا بتائی انہوں نے،
وکان ابنہ یحییٰ قریبا منہا، کہ چونکہ جس جگہ وہ گھوڑا باندھا ہوا تھا اس کے قریب ہی وہ کہتے ہیں میرا بیٹا جس کا نام یحییٰ ہے وہ سویا ہوا تھا۔ فاشفق ان تصیبہ، وہ کہتے ہیں مجھے یہ ڈر ہوا، مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں یہ گھوڑا پدکتا پدکتا اس کے اوپر نہ جا گرے اور اسے نقصان نہ پہنچے۔ ولما آخرہ، کہتے ہیں کہ ان کو نقصان نہ پہنچے اس لیے میں نے مکمل طور پہ پڑھنا بند کر دیا، چونکہ جب وہ پڑھتے جب ایسے ہوتا، جب وہ پڑھتے جب ایسے ہوتا، خاموش ہوتے وہ بھی رک جاتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ پھر اس ڈر سے کہ بچے کے اوپر نہ چلا جائے، کہتے ہیں میں نے اس کو قرآن پاک پڑھنا بند کر دیا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ولما آخرہ رفع راسہ الی السماء، میں صحن میں آ کے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ فَإِذَا أَمْثَلُ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے ایک شامیانہ لگا ہوا ہے اور اس کے اندر چراغ روشن ہے، ایک چھت نما کوئی چیز ہے اور اس کے اندر کیا ہے؟ امثال المصابیح، چراغ جیسے روشن ہوتے ہیں وہ چیزیں مجھے نظر آئیں۔ میں اس کشمکش میں رہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، بار بار گھوڑا کیوں پدکتا ہے، یہ چھت کیسی ہے اور اس کے اندر یہ چراغ یہ کیا ہے؟ فلما صبح، بس اسی کشمکش میں صبح ہو گئی۔ حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں حضور کی مجلس میں حاضر ہوا، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ سارا ماجرا حضور کو ذکر کیا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سارا ماجرا حضور کو ذکر کیا کہ حضور ایسے ایسے ہوا رات کو، جب میں یہ پڑھتا تو پھر ایسے ہوتا، جب میں خاموش ہوتا تو وہ بھی رک جاتا، پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں ایک چھت نظر آئی اور اس کے اندر چراغ روشن نظر آئے۔ تو سب کچھ جب حضور کو بتایا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سن کے فرمایا، فقال اقرا یا ابن حزیر، اقرا یا ابن حزیر، اور ابن حزیر قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ دو مرتبہ حضور نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا، فقال اقرا یا ابن حزیر، اقرا یا ابن حزیر، ابن حزیر پڑھا کرو، پڑھا کرو۔ کہتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا قرآن پڑھا کرو پڑھا کرو، قالا، میں نے عرض کی حضور، فاشفقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں پڑھ ہی تو رہا تھا لیکن مجھے ڈر ہوا، انتتا یحییٰ وکان منہا قریبا، میں تو اس ڈر سے رک گیا کہ چونکہ اس کے قریب ہی، گھوڑے کے قریب ہی، وہ گھوڑے کا منظر بھی بتایا نا کہ اس کے قریب ہی میرا بیٹا ہے جس کا نام یحییٰ ہے، وہ لیٹا ہوا تھا، تو اس وجہ سے میں تو ڈر گیا۔ فانصرفت، اور میں نے وہ پڑھنا مکمل کیا، ورفعت راسی الی السماء، پھر آسمان کی طرف میں نے دیکھا تو فاذا امثال الظلۃ فیہا امثال المصابیح، جب میں نے اوپر دیکھا تو ایک چھت نظر آئی، اس کے اندر چراغ نظر آئے۔ فخرجت حتی لا اراہا، میں جب باہر نکلا تو میں حیران ہوا کہ جب میں باہر، فخرجت حتی لا اراہا، جب گھر سے باہر آیا تو باہر آ کے میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں نظر آیا، نہ وہ چھت تھی نہ وہ چراغ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، قالا وتدری ما ذاک، جانتے ہو وہ کیا تھا؟ جانتے ہو وہ کیا تھا؟ وہ چھت کیا تھی؟ وہ چراغ کیا تھے؟ قال اللہ، حضور میں نہیں جانتا، اللہ اعلم ورسولہ، یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، میں نہیں جانتا وہ کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا
قال تلک الملائکۃ دنت لصوتک ولو قرأت لاصبحت ينظر الناس الیہ۔ حضور نے فرمایا کہ ابن حذیر پھر سنو، وہ فرشتوں کا جھرمٹ تھا جو تیری قرآن کی تلاوت سننے آیا تھا۔ تلک الملائکۃ، وہ فرشتے اترے ہوئے تھے، وہ فرشتے تھے دنت لصوتک، جو تیری آواز کو سن رہے تھے، تیری تلاوت کو سن رہے تھے۔ ولو قرأتا، اگر تو تلاوت کو روکتا نہ، پڑھتا رہتا، تلاوت جاری رکھتا، تو سن لے لأصبحت ينظر الناس الیہا لا تتوارا، کہ اگر تو قرآن پڑھتا رہتا وہ اسی طرح موجود رہتے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی، دن چڑھ جاتا، ساری دنیا کے لوگ بھی انہیں دیکھ لیتے۔ تو تلاوت جاری رکھتا تو وہ چھپتے نہ، ینظر الناس الیہا لا تتوارا، یعنی ہر کوئی انہیں دیکھ لیتا، اور وہ اسی طرح تیری قرآن کی تلاوت سنتے رہتے۔ تو معلوم ہوا قرآن پڑھنا بھی صحابہ کرام کی سنت ہے، اور قرآن سننا تو پھر اللہ کے فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ قرآن پڑھنا بھی باکمال ہے اور قرآن سننا بھی باکمال ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ شوق نصیب ہو، پڑھنے کا بھی شوق ہو، سننے کا بھی شوق ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔